बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले की मिट्टी से की गई, जबकि कुछ रिवायात में कहा गया है कि कुत्ते की पैदाइश हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद हुई है। बल्कि अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जिस घर में कुत्ता हो वहाँ रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कुत्ते का जिक्र मुकद्दस किताब कुरान पाक में भी आया है और कहा जाता है दुनिया का वो अकेला जानवर जो जन्नत में जाएगा वो जानवर कुत्ता ही होगा। लिहाजा इन सब बातों को मद्देनजर रखकर आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कुत्ता किस शक्ल में जन्नत में जाएगा और असहाबे कैफ के साथ कुत्ते को ही वफादारी में आखिर क्यों भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद कुत्ते को पैदा करने की वजह क्या बनी थी। आज की इस वीडियो में कुत्ते की पैदाइश पर ये सब अजीबो गरीब सवाल और दिलचस्प जानकारी आप सबको बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कुत्ते और शैतान में ऐसा क्या रिश्ता है कि जिसकी वजह से मजहब इस्लाम कुत्ते को घर में पालने से मना किया गया और आखिर कुत्ता ही इंसान पर क्यों भौंकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत का फरिश्ता क्यों दाखिल नहीं होता। इस बारे में हदीस शरीफ में एक वाकया आता है। हजरत मोमना राज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और परेशान थे। मैंने पूछा, हजूर क्या बात है, आज आपकी कैफियत बदली बदली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रात को आने का वादा किया था मगर वो तय किए वक्त पर नहीं आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे परेशानी हुई कि जिब्राईल अमीन तो वादे खिलाफी नहीं कर सकते, तो इनके न आने की वजह क्या हो सकती है। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आया कि आपकी चारपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा बैठा था। आपने उसको उठवाया, उस जगह को साफ करके वहां छिड़का किया। इसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय किए वक्त पर न आने की शिकायत की। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता बैठा था और हम उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। बल्कि एक और हदीस में यूं मिलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शिकार या रेवड़ की हिफाजत या खेती की हिफाजत के अलावा कुत्ता पालता है तो इसके अजर से एक की रात कम कर दिया जाता है। दोस्तों, साबित हुआ कि घर में फरिश्ते के दाखिल ना होने और बर्तन नापाक करने और दूसरी बहुत सी वजूहात पर कुत्ता घर में रखने से मना किया गया है। जिस घर में कुत्ता पाला गया हो तो वो घर वालों की बेखबरी में खाने पीने के बर्तन वगैरह में मुंह डालता रहता है और जाहिर है कि घर वाले चूंकि बेखबर होते हैं इसलिए वो इनके बर्तनों को धोए बगैर इनमें खाते पीते हैं। लेकिन मजहब इस्लाम में सिर्फ 3 सूरतों में कुत्ता रखने की इजाज़त दी गई है, यानी शिकार, खेती बाड़ी या जानवरों के लिए कुत्ता पाला जा सकता है। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में ये भी जान लीजिए कि मजहब की पुरानी किताबों में लिखा है कि इब्लीस यानी शैतान जो था वो जिन था और अल्लाह ताला ने इसकी इबादत के बायस उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया था और इसे इनका सरदार बना दिया था। इसके बाद इसकी रज़ात का सिलसिला जारी रहा। इस कायनात का कोई ऐसा चप्पा, कोई ऐसा टुकड़ा ना था जिस पर इब्लीस ने सजदा ना किया हो। ये इन सजदों में, इन रियाजतों और इन इबादतों का नतीजा था कि अल्लाह ताला ने इब्लीस को फरिश्तों का सरदार बनाया था। लेकिन फिर शैतान गुरूर का शिकार हो गया। उसने मिट्टी के पुतले यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने से इनकार कर दिया। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो सबको कहा कि इनको सिजदा किया जाए, लेकिन इब्लीस के अंदर एक गुरूर था। उसने कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बना है, मैं इससे क्यों सजदा करूं। उसने सजदा करने से साफ साफ इनकार कर दिया और यहाँ से अच्छाई और बुराई के ताकतों के बीच जंग शुरू हो गई। मुरखीन ने लिखा है कि जब शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिजदा करने का हुक्म दिया तो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर हकारत से थूक दिया था। शैतान का थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर गिरा था। इसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को थूक वाली जगह से मिट्टी निकालने का हुक्म दे दिया था। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये मिट्टी निकाली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पेट पर एक छोटा सा सुराख बन गया। ये सुराख नाव की शक्ल में आज भी हमारे पेट पर मौजूद है। अल्लाह ताला ने इस रात की मिट्टी से जिस पर शैतान ने थूका था उससे कुत्ते को बना दिया था। दोस्तों, कुत्ते की पैदाइश के बारे में दूसरी रिवायत ये भी मिलती है
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو شیطان نے زمینی درندوں کو ورغلایا کہ ان دونوں کو کھا جائیں۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو پیدا کیا جس نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام کی ان درندوں سے حفاظت فرمائی۔ یعنی کتے کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ دوستو، کتے کی 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتا انسان سے محبت کیوں کرتے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ایک پتلا ہے اور کتا بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے کتا انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کے بارے میں اگر آپ کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ رات کو کیوں جاگتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مٹی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور کتا انسان پر بھونکتا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی مٹی میں شیطان کا تھوک ملا ہوا ہے، اور کتا دنیا کا وہ اکیلا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب یہ شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتا اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستو، غیر مسلم قوم خاص کر کے یورپ میں اب تو کتے کو گھر کا ایک افراد سمجھا جاتا ہے۔ جن عورتوں نے یہاں کتے پالے ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے کتے سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ یہاں تک کہ کتوں سے محبت اب حرام کاریوں میں بدل چکی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کتا کتنا بھی وفادار کیوں نہ ہو، اگر آپ نے کھیتی کی حفاظت یا شکار یا اپنے جانور یا ریوڑ کی حفاظت کے لیے نہیں پالا تو پھر روزانہ آپ کے اجر سے ایک کی رات کم کیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کی رات کو عہد پہاڑ سے تشبیہ دی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کر لیجئے جس طرح آپ روزانہ اجر گوا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بلم بن باور جو کہ ایک نیک اور عابد شخص تھا، پھر اس نے نفس کی ذلت اور دنیا پرستی کے کام شروع کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کتے سے تشبیہ دی ہے اور وہ بروز قیامت کتے کی شکل میں دوزخ میں داخل ہوگا، اور جو اصحاب کہف کا کتا تھا بلم بن باور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب کتے کو شیطان کہا ہے، بلکہ ماہرین ڈاکٹروں کے مطابق ناپاک جانوروں کو پالنا بیماریوں کی وجہ بنتا ہے۔ خطرناک جراثیم اور بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں چلی جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج سے 1400 سال پہلے جو احکام بتائے، آج کی جدید سائنس بھی اسے سچا بتا رہی ہے، اور ڈاکٹروں کی رائے بھی یہ ہے کہ جانوروں میں پائے جانے والے خطرناک جراثیم انسانوں میں چلے جاتے ہیں جو بیماریاں پھیلنے کی وجہ بنتی ہیں۔ اور اسلام کی روح سے کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں اور ناپاک جانوروں کو پالنے سے گریز کریں تو خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج کتے، بلیوں اور دوسرے جانوروں کو پالنے کا فیشن بن چکا ہے، بلکہ پالتو جانوروں کو اسٹیٹ سمبل سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ ایک روایت میں 28 بار مٹی سے پاک کرنے کے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ کتے میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو برتن کو بار بار دھونے سے ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ اب اندازہ لگائے کہ اسلام نے یہی بات آج سے 1400 سال پہلے بتا دی، جب سائنس کا وجود تک نہ تھا۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکام ہمیں بتا دیے، انسانیت کی بھلائی اسے مان لینے میں ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے دوڑا کر دلائل دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک انگریز ڈاکٹر نے اس پانی کی جس میں کتے نے منہ ڈالا تھا خوردبین کے ذریعے تحقیقی اسے پتا چلا کہ اس پانی میں کتے کے لاب یعنی لاڑ سے جو جراثیم آ جاتے ہیں وہ مٹی کے سوا اور کسی چیز سے نہیں مرتے، کیونکہ مٹی میں جو نشادر زیادہ مقدار میں ہوتا ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہوتا، اور یہ کتے کی لار میں جو پائے جانے والے تمام جراثیم کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا نام لیا تاکہ بازار میں نشادر تلاش کرنا نہ پڑے۔ اسی طرح ایک فرانسی ڈاکٹر اور اس کی ڈاکٹر بیٹی مصر میں مقیم تھے۔ جب باپ نے یہ حدیث پڑھی تو فوری طور پر کتے کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا تھا۔ جب اس کو پی چکا تھا تو انہوں نے خوردبین سے دیکھا کہ اس میں جراثیم موجود ہیں۔ پانی گرا کر کئی بار دھویا مگر ہر بار جراثیم برتن میں موجود تھے۔ پھر جب اس برتن کو مٹی سے مانجا گیا تو پھر دھو کر خوردبین سے چیک کیا گیا تو جراثیم بالکل صاف تھے، بلکہ برتن بھی پوری طرح پاک صاف ہو گیا تھا۔
اس پر دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ دوستو قرآن پاک میں اصحاب کہف کا تذکرہ ملتا ہے، جہاں ان کے کتے کا ذکر آیا ہے وہاں امام قرطبی نے لکھا ہے کہ اس میں شریعت میں کتے پالنے کی اجازت ہوگی، اس لیے انہوں نے کتے ساتھ لیا ہوگا، یا کسی بکریوں کی حفاظت کے لیے تھا۔ فروعی احکام میں ایسا ہوتا رہتا ہے، مختلف شریعتوں میں فروعی احکام مختلف دیے گئے ہیں۔ بہرحال اصحاب کہف کے واقعے سے کتے کو پانے کے جواز پر فیصلہ کرنا درست نہیں ہو۔ اسی طرح مفسرین کرام نے جو اصحاب کہف کا ذکر کیا تو وہاں اس بات کی بھی وضاحت فرمائے کہ اصحاب کہف کا کتا صالح کے ساتھ رہا، اور اس کی برکت سے اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا، اور اس کتے کی جزوی فضیلت ہے۔ اصحاب کہف کے کتے سے متعلقہ کتے کی فضیلت پر استدلال کرنا درست نہیں۔ دوستو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے لیے جو احکام بنائے وہ ہر لحاظ سے انسانوں کے لیے مفید ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بات بھی کافی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے روکنے کا حکم دیا، کیونکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا وہ کرے، جس کام سے منع کیا اس سے رک جائے۔ اس کا نام اطاعت ہے، اور اس سے انحراف فرمانی کہلاتی ہے۔ اگر ہم عقل اور محض شوق کی بنیاد پر وہ کام کرنا شروع کر دیں جس سے منع کیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔